ہمارا درد تھا ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں، اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب واقعہ سارے سناتے ہیں نا ہمیں، کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نمازیں معاف۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا، اور غائب ہوتے ہوتے اس نے اگلا وار کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے 70 غوث دوزخ تک پہنچا دیے اس تکبر کی وجہ سے، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ میرا معصومانہ سوال ہے، وہ جو 70 غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں، اور ان کے مریدین جو بیچارے امید لگائے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سر میرا پیر وہ ہے، اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7377 دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا، وہ کہے گا کدھر ہے دجال، مجھے ملاقات کرواؤ۔ تو اس کے جو حواری ہیں دجال کے، وہ کہیں گے نہیں ڈائریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے، ظاہر ہے پیر صاحب سے کون ڈائریکٹ مل سکتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، تمہارے پیر نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ، تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے، وہ کہتے ہیں مار لینا یار، لیکن دجال نے کہا ہوا ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا، تو اس کو لے جائیں گے۔ جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف فا را، کافر، لیکن لکھا ہوگا وہ ایبریویشن میں۔ تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، آپ سے مراد بابوں والے، وہ کاف سے کشف، الف سے الہام، فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے۔ ہم پھر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے ایک کافر لکھا ہے، وہ کہیں گے نہیں کاف کشف، الف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے، دجال کے پاس، تو وہ مومن کہے گا تو مسیح دجال ہے۔ وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا، دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں۔ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو سر یہ مومن کون ہوگا؟ علمی کتابی۔ وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا، اور وہ 2 ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا، پھر ٹکڑوں کو حکم دے کے پھر زندہ کر لے گا۔ جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو واقعی دجال ہے، اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنے لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا، تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا، لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔
جو المستدل حاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے. اسی لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور وہ مؤمن بھی سید الشہداء ہوگا. تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. سورہ یوسف پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے، آپ نے بھی نام رکھ لیے. یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا چاہنا آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو. ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی. تو سر اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نے تو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے آپ کو. یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور یزید کے ذریعے خانہ کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کے لشکر کو ایک ہی دفعہ ہلاک کیا ہے، ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا، آخرت کی گارنٹی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یا آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. چلیں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں. یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے. ایسی بھی کہنے ہیں سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.